میری عزت ماں بہنوں ماؤں بیٹیوں میرے بچوں، میں سب سے پہلے آپ کو اس تاریخی جدوجہد پر ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ کے اس عزم نے، آپ کے اس حوصلے نے، آپ کی اس ثابت قدمی نے، آپ کی اس مقاومت نے اس وقت بہت ساری جگہوں پر اثرات کو چھوڑ دیا ہے۔ لوگ اس دھرنے کو ڈسکس کر رہے ہیں، موضوع بنا رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ عوام میں آپ موضوع ہیں، خواص میں آپ موضوع ہیں، فیصلہ ساز مقامات پر آپ موضوع ہیں، اور آپ اس لیے موضوع ہیں کہ آپ نے جدوجہد کی ہے۔ اور اگر آپ بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کرتے کہ اتنے بڑے ظلم کے بعد ہم بھی ایک پریس کانفرنس کرتے، ایک آل پارٹیز کانفرنس کرتے، چھوٹے چھوٹے مظاہرے کرتے اور کہتے کہ ہم نے اس موقع پر تو اتنا کام کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں نہ آپ کا کوئی اثر ہوتا، نہ یہ موضوع بنتا، اور نہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ آپ کے اس دھرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ اس شہر کو ہوا ہے، نتائج تو انشاءاللہ نکلیں گے، قریب نکلیں گے انشاءاللہ، لیکن جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے کہ گلی گلی اور چوک اور چوراہے میں اور مختلف جگہوں پر جہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، دفتروں میں، بازاروں میں، یہ شعور لوگوں کو مل رہا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے خلاف یہ پورا ایک طبقہ ہمیں کیوں تقسیم کر رہا ہے، ہمیں کیوں بے اختیار بنا رہا ہے، ہم پر کیوں ظلم کر رہا ہے۔ آپ مجھے بالکل سچی بات بتائیے، اس دھرنے میں آنے سے پہلے اور اس پوری جدوجہد سے پہلے جو طویل عرصے سے ہم کر رہے ہیں، کیا ہمارے ذہنوں کے اندر بات کتنی واضح تھی، اور ہمیں یہ بات پتا تھی کہ جو ہمارے بچے یہاں پر آتے ہیں، یہ بچے ان کا حق ہے کہ ان کو سرکار کی تعلیم ملے، مفت تعلیم ملے اور معیاری تعلیم ملے۔ اس لیے کہ کراچی کے تو تقریباً 3.5 کروڑ لوگوں نے از خود اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ یہ سرکاری ادارے ہمارے لیے نہیں ہیں، چلتے ہمارے ٹیکسوں سے ہیں، پیسے ہم دیتے ہیں۔ 277 ارب روپے کا صوبائی حکومت کا بجٹ ہے، اور ان 277 ارب روپے کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے اداروں میں پڑھیں، ان کو تعلیم ملے اور ان کی تربیت ہو، یہ اس قابل ہو کہ زندگی کا نظام چلا سکے، باوقار طریقے سے آگے بڑھ سکے۔ لیکن برباد کرتے چلے گئے یہ اسکولوں کو، برباد کرتے چلے گئے یہ کالجوں کو، ویران کرتے چلے گئے تعلیمی اداروں کو، اور اس کے نتیجے میں ہم سب نے خود یہ سمجھ لیا کہ یہ ہماری تقدیر ہے، یہ ہماری قسمت ہے، لہٰذا ادھر تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اس پر سوال اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں کون کتنے کی تعلیم بیچ رہا ہے۔ اگر کم پیسوں میں بیچ رہا ہے تو اس کا ظاہر ہے جب ایک پرائیویٹ سیکٹر میں کام ہوگا تو جتنے کم پیسے لے گا اتنا اس کے اخراجات نہیں چلیں گے، وہ اساتذہ بھی ایسے رکھے گا۔ تو ہم کہتے ہیں جو غریب ہوتا ہے، جو بیچارہ بالکل نہیں دے سکتا، وہ گلی محلے کے اسکولوں میں پڑھوا دیتا ہے۔ جو اس سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ تھوڑے سے وسائل زیادہ ہوتے ہیں، وہ اس سے بڑے اسکولوں کے اندر جا کر داخل کروا دیتا ہے۔ جو اس سے زیادہ پیسے رکھتا ہے وہ اس سے بڑی تعلیم خرید لیتا ہے۔ جو اس سے زیادہ پیسے رکھتا ہے وہ جو ہے وہ 20 25 50 ہزار جو روپے والی جو فیس والے اسکول ہیں ان میں داخل کرا دیتا ہے۔ اور بعض اسکول تو اس شہر میں ایسے بھی ہیں جو ڈالرز میں جو ہے وہ فیس دیتے ہیں، تو لوگ ان پہ جمع کرا دیتے ہیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا پیسے والا ہوگا اتنی ہی تعلیم خرید سکتا ہے۔ کسی قوم کی تباہی کا اس سے بڑا منظر کوئی نہیں ہو سکتا کہ جہاں حق نہ ہو تعلیم، اور تعلیم تجارت ہے، اور جو جس کو تعلیم دینی چاہیے وہ مزے کر رہے ہوں اسمبلیوں میں، اور مزے کر رہے ہوں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور ہم سمجھے کہ یہ ہماری قسمت ہے۔ اور جس دن یہ قوم کی سمجھ لیتی ہے کہ ہماری قسمت ہے، ظالموں کے مزے آ جاتے ہیں، اور وہ دبا کے آپ کو لوٹتے ہیں، خوب آپ کو پیستے ہیں،
خوب آپ پہ ظلم کرتے ہیں اور آپ تو آواز اٹھانے کے قابل نہیں رہتے چونکہ آپ کو لڑوایا جاتا ہے آپس میں. آپ کے ایشوز کو ہٹا کر نان ایشوز میں آپ کو الجھایا جاتا ہے. آپ کو کہیں گے آپ کا دشمن سندھی ہے, سندھی کو کہیں گے مہاجر ہے, مہاجر سے کہیں گے پختون ہے, پختون سے کہیں گے پنجابی ہے, پنجابی سمجھے گا کہ سرائکی ہمارے لیے مسئلہ کر رہا ہے, پختون سمجھے گا ہزارے وال ہمارے لیے پرابلم ہے, ہزارے وال سمجھے گا ہمارا ہاتھ پختون کھا رہا ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑواتے ہیں اور ان سب کا ایک کنسورشیم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کمپنیوں کا اشتراک ہوتا ہے. تو ان کمپنیوں کا ایک اشتراک ہے, اس میں کوئی سندھی نہیں, کوئی مہاجر نہیں, کوئی پختون نہیں, کوئی ہزارے وال نہیں, کوئی پنجابی سرائکی نہیں. یہ سب ایک ہوتے ہیں, ایک چھوٹا سا طبقہ آپ کو محروم کرتا ہے اور نان ایشوز کو الجھا دیتا ہے, میڈیا کو اس کے لیے استعمال کرتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قسمت میں یہ ہے کہ ہمیں تعلیم نہ ملے. ہم نے یہ شعور لوگوں کو پہنچایا کہ نہیں, یہ تعلیم ہمارا حق ہے, ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں, ہم انشاءاللہ اپنی تعلیم کو بچائیں گے. اپنے بچوں کی مستقبل یہ نہیں ہے آنے والی نسلوں کا کہ ہم برداشت کرتے رہے اور آہستہ آہستہ غریب پھر مڈل کلاس یہ فارغ ہو جائے پوری ایجوکیشن سے, چند ہاتھوں کے لیے, چند لوگوں کے لیے تعلیم ہے. یہ آپ نے شعور پہنچایا. ابھی جد و جہد تو بہت باقی ہے. اس جد و جہد سے یہ شعور پروان چڑھ رہا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ایسا ہی ہوتا ہو دنیا میں کہ کوئی ٹرانسپورٹ سرکار کی ہونی نہیں چاہیے. اچھا, آپ کو بہت سارے سرکاری دانشور ارسطو, میں نام تو نہیں لے رہا نا کسی کا, حکومتی ارسطو جانتے ہیں نا کون کون ہوتے ہیں؟ یہ ارسطو آپ کو سمجھاتے ہیں کہ دنیا میں پرائیویٹائزیشن بڑھ رہی ہے, حکومتوں کا کام اسٹیل میں چلانا نہیں ہے, حکومتوں کو کام ٹرانسپورٹ چلانا نہیں ہے, حکومتوں کا کام جو ہے وہ ادارے چلانا نہیں ہے. تو بھائی پھر حکومتوں کا کام کیا ہے؟ پیسے کیوں لیتے ہو ہم سے؟ جب تم ہمیں روزگار نہیں دے سکتے, جب تم ہمیں تعلیم نہیں دے سکتے, جب تم ہمیں ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتے, جب تم ہمیں امن نہیں دے سکتے, جب تم ہمیں علاج کی سہولت نہیں دے سکتے, تو پھر رٹ کیا ہے تمہاری؟ زور کیوں چلاتے ہو ہمارے اوپر؟ پھر بل کیوں لیتے ہو ہمیں؟ پھر ٹیکس کیوں لیتے ہو ہم سے؟ ٹیکس دیں گے تو اس کی ایک ایک پائی کا حساب لیں گے انشاءاللہ. اور یہ ٹرانسپورٹ دنیا بھر میں لندن چلے جائیں, نیو یارک چلے جائیں, واشنگٹن چلے جائیں, سڈنی چلے جائیں, میلبرن چلے جائیں. میں ایسے نہیں کہہ رہا, میں نے ایک جگہ گوگل کیا, دیکھا کہ یہ جو ہم سے بکواسیات ہوتی ہیں بہت ساری کہ یہ جو ہے کام حکومتوں کا نہیں ہے, اس پہ سبسڈی, اس پہ سبسڈی, تو دیکھا تو پتہ چلا دنیا میں کوئی ٹرانسپورٹ کا, سب ویز کا اور بڑی ٹرانسپورٹ کا, ماس ٹرانزٹ کا نظام ایسا نہیں ہے جس میں حکومتیں سبسیڈائز نہ کرتی ہوں, اپنا پیسہ نہ لگاتی ہوں. ریگولر بنیاد کے اوپر یہ پیسے یہ عوام نہیں دے سکتے, ان ماس ٹرانزٹ کے پیسے. یہ حکومت کا کام ہے کہ بنائیں بھی اور چلائیں بھی, اور تھوڑا سا کنٹریبیوشن لوگوں کا ہو. ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے سارے کا پڑھتے وہاں ہیں اور بے وقوف ہمیں بناتے ہیں. اور چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے معلوم کرنے کا, ہمارے تو ایشوز ہی دوسرے ہیں, تو اس کے نتیجے میں اس ٹرانسپورٹ سے ہمیں محروم کر دو. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں, کیا اس شہر کے بچوں کی اور ہماری ماؤں بہنوں کی قسمت میں سب سے اچھی سواری چنچی رہ گئی ہے؟ بتائیں آپ مجھے, اس وقت سب سے عیاشی والی سواری کیا ہے؟ چنچی, موٹر سائیکل. یہاں پر ملینز کی تعداد میں موٹر سائیکل ہیں, روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, روز ہمارے بچے مرتے ہیں. بسیں ہیں تو چھت پہ لوگ سفر کر رہے ہیں. ہمارے پاس ہماری ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی, ہمارے پاس سرکولر ریلوے ٹرین چلتی تھی, 80 مین لائن میں اور 24 لوپ لائن میں ٹرینیں چلتی تھی. یہ تھا چھین لیا ان ظالموں نے اور ہمیں الجھا دیا, اور ہمیں یہ پتہ ہی نہ چلا کہ جو ہمارے حق تھے ان کے اوپر انہوں نے کس طرح سے قبضہ کیا. ہم نے اس دھرنے کے نتیجے میں اپنے بچوں کو یہ بات بتا دی ہے کہ تمہاری قسمت میں حسرت اور یاس نہیں ہے, تمہیں اپنی قسمت خود بنانی ہے, اپنا حق چھیننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس کام کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بچے ہمارے تو ابھی 3 سال 4 سال کا بچہ نعرہ لگا رہا تھا, تیز ہو جدوجہد تیز ہو. میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, بچے اپنے گھروں میں نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم اپنا حق لیں گے اور ہمیں جو ہے یہ کالا قانون منظور نہیں ہے. یہ بچے کی زبان پر انشاءاللہ اس شہر کراچی میں اس کو چڑھا دیں گے کہ ہمیں ہمارا حق چاہیے. ہم جو ہے وہ اس طرح مزید ظلم اور جبر کی چکی میں نہیں پس سکتے. آپ قیادت کر رہے ہیں دھرنے کے نتیجے میں الحمدللہ. آپ یہاں پر یہ مت سمجھیں کہ ہم چند ہزار کی تعداد میں آ جاتے ہیں, باقی لوگ کہاں ہیں؟ باقی لوگ آپ کی پشت پر کھڑے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ
آپ کے ساتھ یکجہتی بڑھ رہی ہے. یہاں لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. یہاں مختلف پارٹیوں کے MQM کے لوگ, پیپلز پارٹی کے لوگ, PTI کے لوگ, کارکنان وہ آ رہے ہیں اور ہم سے ظاہر یکجہتی کر رہے ہیں. کراچی بدل رہا ہے, کراچی کروٹ لے رہا ہے, اپنی اصل کی طرف لوٹ رہا ہے. آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ تاریخی جدوجہد کی ہے. اللہ اس کو مبارک کر دے. آمین. اس لیے ہم اپنی ذات کے لیے یہاں نہیں بیٹھے, اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے. ہم اگر مانگ رہے ہیں تو اپنا حق مانگ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب آپ بتائیے, بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ بتائیے, آپ ناراض ہوتے ہیں جب اسے کالا قانون کہتے ہیں, تو آپ ہمیں بتائیے دنیا میں کوئی ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملک بتائیے جس میں بلدیہ بااختیار نہ ہوتی ہو, جس میں پانی کا, جس میں ٹرانسپورٹ کا, جس میں جو ہے کچرے کا نظام بلدیہ کے علاوہ کوئی مرکزی حکومت یا صوبائی اسٹیٹ کی حکومت چلاتی ہو, اور میئر کو کہتے ہو کہ تم لولے لگ رہے ہو, تم اندھے بہرے ہو. تو جو بلدیہ بنے وہ اور میئر بنے وہ کیسا ہو؟ بے رنگ, بے بو, بے ذائقہ. کیا بے رنگ, بے بو اور بے ذائقہ قسم کا میئر ہو, اور بلدیہ ہو لولی ہو, لنگڑی ہو, اندھی ہو, بہری ہو, تو کس کام کی ہوگی؟ تو بالکل اسی طرح کی بلدیہ اس کالے قانون میں آپ نے بنائی ہے. آپ جہاں جہاں سے پڑھ کر آتے ہیں وہاں جا کر آپ یہ جرت رکھتے ہیں کہ کہیں کہ ہم نے آپ سندھ میں حکومت کرتے ہیں اور 50 سال سے حکومت کرتے ہیں, اور ہم نے عوام کو اتنا زبردست اختیار دے دیا کہ نہ پانی, نہ ٹرانسپورٹ, نہ بجلی, نہ گیس, اور نہ جو ہے وہ کچرا, سارے اختیارات ہم نے اپنے پاس رکھ لیے اور عوام کو با اختیار بنا دیا. ہمارا آئین کہتا ہے 140A کہ تمام اختیارات نیچے منتقل کر دو, ڈیوالو کر دو, لیکن ہم تو بہت اعلیٰ لوگ ہیں, جا کر اپنے مغرب کے ان لوگوں کو جن کو آپ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو جا کر بڑی پریس کانفرنس میں اعلان کریں کہ ہم نے شہروں کو اتنا با اختیار بنا دیا. جرت رکھتے ہیں آپ اس بات کی؟ آپ بول نہیں سکتے وہاں پر یہ بات. آپ کہیں گے تو آپ کے ساتھ وہ سلوک ہوگا کہ آپ جو ہے تصور نہیں کر سکتے. یہ بھیڑ بکریاں پاکستان کے لوگ بن چکے ہیں ظلم سہتے سہتے, کہ یہ آپ جیسے لوگوں کو برداشت کر لیتے ہیں, آپ کے ظلم کو برداشت کر لیتے ہیں. وہ وقت گزر رہا ہے انشاءاللہ, وہ وقت گزر رہا ہے. سوال ہوگا آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے آئین کی خلاف ورزی کیوں کی. آپ کے 100 لوگوں کی اکثریت نے آئین کی واضح ہدایت کے خلاف یہ قانون کیسے پاس کر لیا؟ آپ نے کیا لال لگا دیے ہیں تعلیم میں اور صحت میں کہ آپ کے نے جو بچے کچے KMC کے 900,000 اسکول تھے وہ بھی قبضے میں لے لیے, اور جو آپ کی ڈسپینسری ہماری بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, ٹیچرز ٹریننگ پروگرام ہے, وہ سب بھی آپ نے جو ہے وہ سارے اپنے قبضے میں لے لیے. آپ نے کتنے لوگوں کو علاج کی سہولت اس صوبے میں دے دی ہے؟ آپ نے کیا تمام ٹرشری اور سیکنڈری کیئر, پرائمری کیئر ہاسپٹل پورے صوبے میں غریب لوگوں کے لیے وہاں پر علاج کی سہولت پہنچا دی ہے؟ یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ 173 ارب روپے کا صحت کا بجٹ کہا جاتا ہے. یہ بھی ہمارے ٹیکسوں کا ہے. یہ ہمارے پیسے جو آپ کی جیبوں میں جاتے ہیں سندھ کے ہاریوں تک نہیں پہنچتے. ان ہاریوں کے لیے آپ نے کیا منیمم ویج طے کیے کوئی؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ چونکہ خود بڑے رشائی سے آتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اپنے غریب ہاریوں کے لیے کچھ کریں؟ ان کے لیے تو آپ 25,000 روپے کی شرط نہیں لگاتے. میں مطالبہ کرتا ہوں مراد علی شاہ صاحب, سندھ کے ایک ایک ہاری کو منیمم ویج 25,000 روپے ملنی چاہیے. پہلے یہ کام کر کے آؤ پھر ہمیں کچھ اور کہو. مت تقسیم کرو لوگوں کو. ٹنڈولیار میں جو واقعہ آپ کی پولیس نے کیا, ٹھیک ہے آپ نے کل اس کی مذمت کی اور کہا کہ ساری زبانیں بولنے والے ہمارے ہیں, لیکن زبانوں بولنے والے ہمارے ہیں کہ تقریر سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کی پولیس اگر تعصب کا مظاہرہ کرے گی اور ماؤں بہنوں کے اوپر لاٹھیاں چلائے گی اور آپ کے پرانے اور نئے پارٹنر تیار بیٹھے ہوں گے مزید لاشیں گرنے کے, لاشوں کے سوداگر جنہوں نے 35 سال اس شہر کو اس صوبے کے شہری علاقوں کو یرغمال بنا کے رکھا, اور وہ اپنی سیاست شروع کر دیں گے, تو آپ نے تو زبردست پلان کیا ہے اپنے پرانے اتحادیوں کے ساتھ. اب تو وہ پرانے اتحادی کالا قانون کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ وہ ٹنڈولیار کے واقعے پر لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں, لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں. وہ واقعہ کیا ہے اس کی بھی تفصیل ہمیں معلوم ہے, لیکن اس کو یہ رنگ لسانی دے کر پہلے حکومت کی طرف سے ایسے اقدامات, قاتل کو پروٹوکول دینا, ماؤں بہنوں پر لاٹھیاں چلانا, آنسو گیس کے شیل پھینکنا
اور بعد میں ان سوداگروں کا کود پڑنا، یہ ایک مرتبہ پھر جلانا چاہتے ہیں ہمارے صوبے کو۔ اس سازش کو ہم ناکام بنائیں گے انشاءاللہ۔ آئے ہوئے ہمارے یہ قانون سندھ کے دوست، ہر آدمی مطالبہ کر رہا ہے، NIPW کے لوگ ہیں، ان کی ملازمتوں کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، بیٹھ جائے، یہ وہ لوگ ہیں کہ 2 سال ہو گئے ان کو جو ہے وہ پروموشن نہیں مل رہی، ان کو ریگولرائز نہیں کیا جا رہا۔ 16 سال سے کہتے ہیں، بتائیے ابھی ہوتے یہ بڑے بڑے لوگ، یہ وڈیرے ہوتے تو ان کے لیے کیا کیا کام ہو جاتا۔ غریب لوگ ہیں، ان کا کوئی ہے پوچھنے والا؟ یہ بھی آئے ہوئے ہیں اور اس شہر کے مظلوم بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ سب مل کر جدوجہد کریں گے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ شہر کا پانی پورا ہونا چاہیے تو ہم شہر میں صرف مہاجروں کے لیے، پختونوں کے لیے تو پانی نہیں مانگ رہے، پانی تو سندھیوں کو بھی ملے گا، بلوچوں کو بھی ملے گا، ہر زبان بولنے والے کو ملے گا۔ اس شہر کے لوگوں کی ترجمانی جماعت اسلامی کرتی ہے۔ تم کر سکتے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی سندھیوں کی ترجمانی کرتا ہو، کوئی جو ہے مہاجروں کی کرتا ہو، وہ بھی زبانی جمع خرچ، چونکہ اگر سندھیوں کی ترجمانی آپ کر رہے ہوتے تو سندھیوں کا مسئلہ حل کرتے تھے، تو وہ تو آپ کو کرنا نہیں ہے۔ ناظم جوکیوں کا کیس ہم نے دیکھ لیا، فہمیدہ سیال کا کیس ہم نے دیکھ لیا، ام رباب چانڈیو وڈیرہ شاہی کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، اسی سندھ کی بیٹی ہے، تو کس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے؟ وہ کیوں مظلوم ہے؟ وہ جو شاہزیب ہے جس کو شاہ رخ جتوئی نے قتل کیا اور اس قاتل کو VIP ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، یہ کون ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظالموں کا ایک طبقہ ہے اور مظلوموں کا دوسرا طبقہ ہے۔ مسئلہ زبانوں کا نہیں ہے، مسئلہ طاقتوروں کا اپنے کمزوروں کو پیسنا ہے۔ یہ وڈیرہ شاہی کا نظام ہے، اس کے خلاف جدوجہد ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس قانون کے خلاف ہماری جو جدوجہد ہے اس کو دوسرے فیز میں داخل کریں گے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار؟ ہم نے اعلان کیا تھا کہ 2 دن کا الٹیمیٹم ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم شاہراہوں کے اوپر بیٹھیں گے۔ آج ہم نے طویل مشاورت کی اور اس طویل مشاورت میں پھر یہ طے پایا کہ ہم کل پورے شہر میں مظاہرے کریں گے، کیمپ لگائیں گے، کارنر میٹنگز کریں گے اور پھر اس دھرنے کے اندر آئیں گے۔ پرسوں ہم پھر اس سے زیادہ مظاہرے کریں گے، اس سے زیادہ کارنر میٹنگ کریں گے اور ہزاروں کی تعداد میں یہ ایونٹ کریں گے اور لاکھوں لوگوں کو میسج دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد 28 جنوری کو انشاءاللہ نیشنل ہائی وے پر بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں؟ سپر ہائی وے پر بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ ماری پور روڈ پہ بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ لسبیلا چوک پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ اسی طرح یونیورسٹی روڈ پر بیٹھیں گے، تیار ہیں اس کے لیے؟ تو اب شہر کی انٹرنس نیشنل ہائی وے اور پھر اس کے بعد اس شہر کی بڑی شاہراہ ڈگ یارڈ پہ بیٹھنا ہے، بیٹھ جائیں گے سڑک کے اوپر۔ ایمبولینس کے علاوہ ایمبولینس کو جگہ دیجیے گا۔ ایمرجنسی میں جو بھی چیز ہوگی وہ انشاءاللہ ہمارے ورکر ہینڈل کریں گے، عوام دھرنا دیں گے۔ اور میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ان دھرنوں کے مقامات کا ہم نے اعلان کر دیا ہے، آپ اپنے روٹ کو اس کے حساب سے طے کریں۔ آپ کو تکلیف ضرور ہوگی لیکن ہم آپ کی بڑی راحت کی جدوجہد کر رہے ہیں، آپ ہماری پشت پر آ کر کھڑے ہو۔ یہ 3.5 کروڑ لوگوں کا مقدمہ ہے، یہ سن کے 7 کروڑ انسانوں کا مقدمہ ہے، یہ پورا من جدوجہد ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہم اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ ہم جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں، ہم کوئی پتھر نہیں پھینکیں گے، ہم کسی پہ گولی نہیں چلائیں گے، ہم کسی کی لکیر نہیں پھوڑیں گے، ہم پرامن جمہوری عمل کے نتیجے میں سڑکوں پر بیٹھیں گے۔ اور اگر آپ ہمیں نصیحتیں کرنے آئیں گے کہ آپ یہ کام نہ کریں تو ہم آپ سے کہیں گے ہمارا مسئلہ حل کر دو، یہ کالا قانون واپس لے لو، تعلیمی ادارے واپس کر دو، صحت کے ادارے واپس کر دو، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین میئر کو بنا دو۔ ہمیں نہیں معلوم کون میئر بن رہا ہے، ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے، تم بہت پاپولر ہو، تمہارا میئر بنے، تم اس کو واٹر بورڈ اس کا چیئرمین بناؤ، سندھ سولڈ ویسٹ کا کراچی کا چیئرمین تم میئر کو بناؤ، اداروں کو ڈیوالو کرو، تمام اداروں کو ڈیوالو کرو، شہر کا اختیار شہر کے لوگوں کو دے اور ہماری یونین کمیٹیوں کو
بیماری کے تناسب سے ریگولر پیسے فراہم کرو. کوئی ایک مطالبہ بھی ہمارا ایسا ہے جو منطقی نہ ہو, لاجیکل نہ ہو؟ ہے کوئی ایسا مطالبہ؟ کوئی ایسا مطالبہ جو غیر آئینی ہو, غیر قانونی ہو, غیر جمہوری ہو, آئین کے خلاف ہو؟ تو بھائی جب آئین کہتا ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ سب جگہیں بند نہ ہو تو ہمارا مطالبہ منظور کرو, ورنہ یہ جماعت اسلامی ہے. الحمدللہ ہم نے طویل مشاورت کے بعد اس بات کا فیصلہ کر لیا, کل سے ماس موبلائزیشن شروع, اور جمعہ 28 جنوری کو انشاءاللہ ان شاہراہوں پہ بیٹھیں گے. دوبارہ بتائیے کون کون سی ہیں؟ نیشنل ہائی وے, سپر ہائی وے, شاہراہ فیصل, سپر ہائی وے, سپر ہائی وے, لسبیلا چوک, مانی پور روڈ, یونیورسٹی لسبیلا چوک بتا دیا, یونیورسٹی روڈ. یہ 5 سے زیادہ ہو گئے, لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, لیکن آپ چلے 5 سے شروع کیجئے گا, 5 سے شروع کریں, پھر بڑھتے چلے جائیں گے, اور انشاءاللہ یہ کراچی کے لوگ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کیجئے گا, لوگ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. یہ ان کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں, اپنی نہیں لڑ رہے ہیں. اس لیے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور ہمیں حق کیا جائے. کوئی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ 2 دن میں چلے جائیں گے, 3 دن میں چلے جائیں گے, ہفتہ ہو گیا, تھک گئے ہوں گے, بار بار آتے ہیں, پیٹرول خرچ کر کے آتے ہیں. او بھائی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جس طرح آپ جاتے ہیں اور بیچارے غریب لوگوں کو ٹریکٹروں سمیت لا کر ریلی نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں بہت پاپولر ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں الحمدللہ. یہ اپنا خرچہ بھی کرتے ہیں اور ایک دھرنا فنڈ میں بھی پیسے دیتے ہیں الحمدللہ. یہ ہمارے جماعت اسلامی کے لوگ ہیں. الحمدللہ. اس میں غریب بھی ہیں, مڈل کلاس بھی ہیں, امیر بھی ہیں, سب اپنا اپنا کنٹریبیوشن کرتے ہیں. اللہ کو پسند ہے وہ لوگ کہ جو اپنے مال کی مقدار نہیں بلکہ اپنی نیت اور خلوص کی بنیاد پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کبھی یہ خرچ جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو ہے قافلوں کے قافلے اور اونٹ کے اونٹ اور سامان کے سامان, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اللہ نے نوازا تو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. اور کبھی یہ خرچ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو وہ صحابی ایک یہودی کے کنویں پہ گئے, دن رات کو محنت کی, جو کھجوریں ملی آدھی بچوں کے کھانے کے لیے اور آدھی لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو دیکھا, منافقین تھے, غزوہ تبوک کا موقع تھا, منافقین کانا پھوسی کرنے لگے کہ اب ان کھجوروں سے روم کی سپر پاور اس وقت ہی اس سے جہاد ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا, ان کھجوروں کو لیا, سامان پہ بکھیر دیا, فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کی مقدار کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ تمہارے خلوص کو, تمہاری نیت کو دیکھتا ہے. یہ کھجوریں پورے سامان پہ بھاری. یہ جذبہ ہے الحمدللہ ہمارے کارکنوں کا. اس جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا انشاءاللہ, کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو آپ انفاق بھی کریں, اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں, آپ اپنا وقت بھی لگائیں, یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. یہ جو ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, مومنوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ جو اللہ کی طرف سے صلاحیت ہے بولنے کی, سننے کی, چلنے کی, اور یہ جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قوا بنائے ہیں, جو ہمارے جسم کی ساخت ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے, یہ اللہ نے ہمیں پیسے دیے ہیں, یہ سب اللہ کا رزق ہے. اور وہ مومن ہوتے ہیں جو اپنے رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیتوں کو لگائیں, اپنے وقت کو لگائیں, ایثار کریں. یہ ایثار آپ کو جنتوں کی طرف لے کر جائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اپنی ماں و بہنوں کی آبرو کے لیے, ان کو تحفظ پہنچانے کے لیے. اسٹریٹ کرائم دیکھیں آپ کتنے بڑھ گئے, کوئی پوچھنے والا ہے, ایک دوسرے پہ ڈالتا ہے, دوسرا پہلے پہ ڈالتا ہے, دوسرے ادارے پہ ڈالتا ہے, وہ پولیس پہ ڈالتے ہیں, وہ رینجرز پہ ڈالتے ہیں, وہ ایجنسیوں پہ ڈالتے ہیں, وہ صدر حکومت پہ, وہ وفاقی حکومت پہ. کہاں گئے وہ نیشنل ایکشن پلان, کہاں گئے یہ سارے نیشنل ایکشن پلان, یہ سارے جو اس طرح کے پلان ہوتے ہیں, ایپیکس کمیٹیاں, یہ سب اس لیے کہ ساری کی ساری چیزیں عوام کے اوپر نافذ کریں, اور عوام کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان میں یہ طے ہوا تھا کہ امپاورمنٹ ہوگی. نیشنل ایکشن پلان میں باجوہ صاحب سے بھی مخاطب ہوں, میں کور کمانڈر صاحب سے بھی مخاطب ہوں, میں چیف منسٹر سے اور گورنر صاحب سے بھی, میں پرائم منسٹر سے بھی مخاطب ہوں. کیا نیشنل ایکشن پلان میں اور پارٹیوں کے سربراہوں سے بھی مخاطب ہوں, بڑی بڑی پارٹیاں, ایکس پریزیڈنٹس اور ایکس
جو ہے وہ پرائم منسٹرز موجود ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب نیشنل ایکشن پلان ہوا جس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات کی گئی تھی، اسی میں یہ طے ہوا تھا کہ فاٹا میں بھی، کے پی کے میں بھی اور کراچی میں بھی جن ساری صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، اس میں صرف لوگوں کو پکڑنا اور ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچانا، بلکہ لوگوں کو بااختیار بنانا ہے، روزگار فراہم کرنا ہے، تعلیم فراہم کرنی ہے، ان کو بنیادی صحت کی اور ضروریات کی چیزیں فراہم کرنی ہے. کیا کیا آپ نے؟ اور یہ کراچی تو وہ بد نصیب ہے کہ جس میں پورا آپریشن اتنے عرصے تک چلتا رہا، اور جو یہ طے ہوا تھا کہ آپریشن زدہ علاقوں میں 1% ٹیکس دیا جائے گا جو 24-25 ارب روپے بنتا ہے، وہ تک آپ نے کراچی کو نہیں دیا. اس کے لیے کراچی کو نہیں رکھا. سب کچھ کراچی چلاتا ہے. جب 1% ایکسپورٹ دیتا ہے، 42% تو انکم ٹیکس دے دیتا ہے، 67% ریونیو دیتا ہے. تمام منصوبے کراچی کے ٹیکسوں کے مرہون منت ہیں. تمام قرضے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے قرضے ادا ہوتے ہیں. ورلڈ بینک بھی خیرات تھوڑی دیتا ہے، قرضے دیتا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو بڑا پروجیکٹ پاکستان میں چلتا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں حصہ ہوتا ہے. ہمیں فخر ہے اس پہ. ہم منی پاکستان ہیں، بلکہ ہم ہی تو پاکستان ہے الحمدللہ. سب یہاں پر رہتے ہیں. لیکن آپ ہمارے ساتھ میں سلوک کیوں کرتے ہیں؟ اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ کیوں وہ 1100 روپے کے پیکج میں سوائے چند پروجیکٹ کے اور چند چیزوں کے کیوں نہیں کام آگے بڑھ رہا؟ کے سی آر کہاں ہے؟ اعلانات سے تو پیٹ نہیں پڑتا. کراچی سرکولر ریلوے اپنی پوری اسکیم کے ساتھ نہیں ہے موجود. کوریڈور جو ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک گرین لائن کا 6 سال میں بنی، ایک نے 90% بنائی، دوسرے نے آگے 10%، اور وہ بھی ادھوری، اور ابھی بھی جو اس پہ سر فٹبال روز ہو رہی ہے. اس لیے کہ آپ نے غلط ڈیزائننگ کی، پورا انفراسٹرکچر چھیڑ دیا. اتنی بڑی سڑک کو آپ نے ڈسٹرب کیا، سائڈ کی سڑکیں بنائی نہیں، بدترین ڈیزائن، اور اس میں بھی صرف 8-10 لوگ، 1000 لوگ پیک آورز میں سفر کریں اور باقی لاکھوں لوگ اس روٹ پر وہ محروم رہ جائیں. تو یہ کیا نظام ہے؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ یہ بڑے بڑے سیکریٹریز کیا کرتے ہیں؟ یہ پاکستان کو چلانے والی بیوروکریسی کس طرح سے ڈیسیژن لیتی ہے؟ ایک عام آدمی جو پبلک میں رہتا ہے اور پبلک کے مسائل کو جانتا ہے، اس کو کھڑا کریں، وہ ان بڑے بڑے لوگوں سے اچھا ڈیسیژن کرے گا. اسے کہتے ہیں بلدیاتی اداروں کو بااختیار بناؤ. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ لوکل لیڈرشپ کو گرو کرو. ان کو پتا ہوتا ہے مسئلہ کیا ہے. بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھ کر تمہاری ڈگریوں کے نتیجے میں لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوتے. یہ جتنا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، یہ جتنا ٹرانسپورٹ کا نظام ہوتا ہے، یہ جتنا پانی کا نظام ہوتا ہے، یہ لوگوں کی جتنی سہولیات ہوتی ہیں، اس میں اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کون کر رہا ہے. اگر پولیٹیکل لیڈر اس کا کوئی آنر نہیں ہے، کوئی کسٹوڈین نہیں ہے، تو پھر صرف ادارے اپنے ڈنڈے کی طاقت سے نظام نہیں چلا سکتے. اگر اداروں کے ڈنڈے کی طاقت سے نظام چلتا ہوتا تو 74 سال میں 35 سال تو ماشاء اللہ رہا ہے نا تقریباً. تو ماشاء اللہ کے نتیجے میں، اور جب ماشاء اللہ نہیں ہوتا تب بھی تو اثرات تو ہوتے ہیں نا اس کے. تو آپ بتائیں پھر تو ان کو کہاں پہنچ جانا چاہیے تھا؟ تو ڈنڈوں سے نہیں مسئلہ حل ہوتا. پولیٹیکل آنرشپ چاہیے ہوتی ہے، شہروں کو اس کی لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے، ایک سنگل چین آف کمانڈ چاہیے ہوتی ہے. پھر آپ ڈنڈا سائڈ سے گھماتے رہے، لیکن جب آپ ہر کام ڈنڈے سے کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور کبھی بھی نہیں ہوگا. اور ہر کام آپ ان لوگوں کے ذریعے کرانے کی کوشش کریں گے جو ٹرو ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوتے. وڈیرا شاہی اور طاقت اور پیسوں کی بنیاد پر آنے والے ممبران یہ ہمارے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں. یہ عوام کے دل تک کو نہیں سمجھ سکتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں پی ٹی آئی کو اس شہر کراچی نے دی. کبھی آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کراچی کے لیے کوئی پریشان ہوتے ہوں؟ کوئی ملتا ہے کہ جس کے پاس کراچی کے لیے کوئی ویژن ہو، کوئی اونرشپ ہو، کوئی اس کا دکھ محسوس کرتا ہو، اس کے لیے پریشان ہوتا ہو؟ سوائے ٹاک شو کے، سوائے سوشل میڈیا کے، وہ اپنے لوگوں کو، گراس روٹ لیول کے لوگوں کو یہ لوگ بااختیار نہیں بناتے. مجھے آپ بتائیں، کیا پی ٹی آئی کے عام ورکر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی محنت سے ایم ایل اے اور ایم پی اے بن سکتا ہو؟ آپ لسٹ ان کی اٹھائیے، ارب پتی لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دیے. عوام بے وقوف بنی تبدیلی کے نعرے میں. پیپلز پارٹی کی لسٹ اٹھائیے، دیکھیں کتنے مڈل کلاس اور غریب لوگ ہیں کہ جن کو یہ ایم ایل اے اور ایم پی اے بناتے ہیں. دکھانے کے لیے 2-3 لگا دیتے ہیں کہ تھر کی خاتون کو ہم لے آئے. یہ صرف کیا ہوتا ہے؟ سب کو بے وقوف بنانے کا عمل ہوتا ہے. پورا اجازت داری وڈیرا شاہی کی ہے، طاقتوروں کا سارا کام ہے. نون لیگ میں کوئی غریب آ سکتا ہے اوپر؟ اگر وہ آ بھی جائے گا تو وہ اتنا کما لے گا کہ پھر آپ اس کو غریب نظر نہیں آئے گا. مڈل کلاس کا دعویٰ ایم کیو ایم نے کیا. 60 گز اور 120 گز کے رہنے والے ملیشیا میں گھر بنا لیے، لندن میں جائیدادیں بنا لی، امریکہ میں جائیدادیں بنا لی.
ڈیفنس کے لیفٹیننٹ منتقل ہو گئے، کیا تعلق ان کا عوام سے رہ گیا؟ غریب مرتا رہا. آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، معاف کر دیں ایک دوسرے کو، معاف کر دیں ایک دوسرے کو. ہمیں یاد نہیں ہے کہ خندقیں کھودی ہوئی تھی، پہلے پختونوں سے لڑایا، سندھیوں سے لڑایا، پنجابیوں سے لڑایا، پھر بہت لڑ لیے تو آپس میں مہاجروں سے لڑایا. کتنا خون بہایا ہے تم نے اورنگی میں، کتنا خون بہایا تم نے لانڈی کورنگی میں، ملیر میں، سعود آباد میں. جانتے ہیں ہم تمہیں